آیتوں پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، الفاظ پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، غرض و غایت اور مقصد پہ اختلاف ہوا تھا۔ پہلا فرقہ اسلام میں کون سا بنا تھا؟ خارجی، جنہوں نے حضرت علی پاک سے جنگ کی تھی۔ نہروان کی جنگ مشہور ہے تاریخ میں، میرے مولا علی سے انہوں نے جنگ کی، کفر کے فتوے لگائے۔ یہ اسلام میں پہلا فرقہ بنا تھا۔ کس بات پہ بنا؟ ان الحکم الا للہ۔ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، کہتے تھے حکم صرف اللہ کا، اور مولا علی سرکار نے کیا فرمایا؟ کلمۃ الحق، کلمہ حق ہے، جو قرآن کا کلمہ ہے نا، الفاظ میں آیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ الباطل، اس کا مراد تم باطل لیتے ہو۔ یہ ہے یتفقہ فی الدین۔ اب کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس آیت کا مطلب کون سمجھائے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں۔ آیت کا مطلب نبی پاک سمجھائیں، اور نبی پاک سے کس نے سمجھا؟ علی نے سمجھا۔ اب اگر کوئی اپنے ذہن سے متکلم کے کلام کو سمجھے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کا وہ مفہوم سمجھو جو علی نے پیغمبر سے سمجھا ہے۔ اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ اچھا، اس کی تیسری ڈیفینیشن میں بھول نہ جاؤں، فقہ کی تیسری ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ، آج بھی یہ جتنے فساد ہیں کیوں ہیں؟ کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب کو پتہ ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس کلام کی تشریح یا اللہ کرے یا اس کا رسول کرے۔ تیسری ڈیفینیشن فقہ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف علم کو فقہ نہیں کہتے، جب علم اور حکمت اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو فقہ کہتے ہیں۔ صرف حکمت کو بھی فقہ نہیں کہتے، اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ صرف علم کو بھی نہیں کہتے، جب علم اور حکمت اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ یہ یعنی اگر قرآن کی یہ آیت ہی ہم سمجھ پائیں کہ ایک گروہ، ویسے تو بھائی ان کی زبان عربی تھی، نبی پاک آیت پڑھ دیتے، وہ آیت نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ایک طائفہ وہاں بیٹھے اور دین کی فقہ حاصل کرے میرے پیغمبر سے کہ جس کا کلام ہے اس کے مقصد اور غائد کیا ہے۔ تو متکلم کا جو کلام ہے اس کی غرض و غایت کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی عقل سے سمجھیں گے تو بیڑا غرق کر دیں گے۔ میں چونکہ وہ اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بھی لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، وہ چلو ایک مثال آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دوں۔ ایک جگہ ہم گئے تو وہ کہنے لگے جی کہ علامہ اقبال نے تو بڑے کفریہ شعر کہے، اور ان پہ جو کفر کا فتویٰ لگا ہے وہ ٹھیک لگا ہے۔ اور شعر انہوں نے وہ کہا کہ دیکھیے جی، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پیاسے کو ملے سمندر سے ملے پیاسے کو قطرہ، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ تو دیکھو جی، اس نے اللہ کو بخیل کہا ہے، اللہ کو کنجوس کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سمندر ہے تو اس میں سے آپ ایک قطرہ کسی کو دیتے ہیں تو یہ کون سی رزاقی ہے؟ تو اللہ کو جو بخیل کہے گا وہ تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا، اللہ کی توہین کرنے والا کیسے بچ سکتا؟ اب اصول کیا ہے کہ متکلم کے کلام کی غرض کو سمجھنا فقہ ہے، یا جس کا کلام ہے وہ بتائے کہ اس نے کیا کہا ہے، یا پھر اس کا نمائندہ بتائے کہ اس کا کیا معنی ہے۔
اگر کوئی دوسرا اپنی عقل سے اس کا ترجمہ کرے گا تو وہ تو بیڑا گرک کر دے گا۔ اب ہوا کیا کہ علامہ اقبال تو ظاہر اس دنیا میں نہ رہے، ان کے خاص شاگرد تھے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ علامہ اقبال نے یہ کیا شعر کہا، سمندر سے ملے پیاسے کو قطرہ، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اللہ کی شان بیان کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی۔ دیکھیے جب نمائندہ اس کی تشریح کر رہا تھا تو اس میں اور اس تشریح میں کتنا فرق تھا۔ انہوں نے کہا جی یہاں اللہ کی شان کیسے؟ انہوں نے کہا ہوا اصل میں یہ تھا کہ کچھ لوگ علامہ کے پاس بیٹھے تھے، تو ان دنوں ظاہر ہے یہ سہولتیں تو نہیں تھیں، بحری جہازوں والی دوسری تیسری، کشتیوں پہ زیادہ سفر ہوتا تھا، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی سمندر تو اتنا بڑا ہے تو اس کا کیا فائدہ، چونکہ سمندر کا پانی بندہ پی نہیں سکتا، کڑوا ہوتا ہے، اس میں نمکیات اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پئیں گے تو مر جائیں گے، سمندر کا پانی پئیں گے تو مر جائیں گے، تو اتنے بڑے سمندر کا کیا فائدہ۔ تو جب کشتیاں دور سمندر میں نکل جاتی تھی نا تو پینے کے لیے